بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ، عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ڈان بڑی بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وہ بار بار مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتا اور پھر اضطرابی حالت میں ٹہلنا شروع کر دیتا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر مڑا اور پھر تیزی سے ایک سائڈ پر رکھی ہوئی بڑی سی میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یس کم ان، اسے بڑے باروب لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور سب سے پہلے نتاشا اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے آرگن تھا۔ آرگن نے ہاتھ میں ایک کینوس کا تھیلا اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے آرجر تھا۔ لے آئے کتبہ؟ ڈان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں لے تو آئے ہیں، لیکن آرگن صاحب کا اصرار ہے کہ یہ ان کی تحویل میں ہی رہے گا، نتاشا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ان کا اصرار درست ہے، انہوں نے واقعی اس کے حصول کے لیے بہت کام کیا ہے۔ بیٹھو، ڈان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نتاشا تو منہ بناتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ آرگن کا چہرہ ڈان کی بات سن کر مسرت سے کھل اٹھا۔ وہ تھیلا میز کی سائڈ میں فرش پر رکھ کر ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ آرجر بیٹھنے کی بجائے ایک قدم پیچھے خاموش کھڑا ہو گیا۔ شکریہ ڈان، واقعی تم اصول پسند آدمی ہو۔ میرے دل میں کوئی بدنیتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کتبہ اپنی تحویل میں رکھتے ہوئے مجھے مسرت ہوتی ہے۔ اگر سر کمال عبداللہ والی بات درمیان میں نہ آ جاتی تو شاید میں اسے کبھی لاکر سے باہر ہی نہ نکالتا، آرگن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات بالکل درست ہے آرگن، تم فکر نہ کرو، تمہاری زندگی تک یہ تمہاری تحویل میں رہے گا، مرنے کے بعد کا وعدہ نہیں کر سکتا، ڈان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ موت زندگی کا کیا تعلق نکل آیا؟ آرگن نے چونکتے ہوئے کہا۔ ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھو، ڈان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آرگن نے بے اختیار تیزی سے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے آرجر خاموش کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ادھر جیسے ہی آرگن نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نتاشا نے تھیلا جھپٹا اور اچھل کر تیزی سے میز کی دوسری طرف گھوم کر ڈان کے قریب آ گئی۔ اب ادھر دیکھو، ڈان نے کہا، اور آرگن بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اب ڈان کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ایک خوفناک ریوالور نظر آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہے؟ آرگن انتہائی متوحش لہجے میں بولا۔ آرجر، اس کی جیب میں کچھ نہیں ہے، ڈان نے پیچھے کھڑے آرجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں جناب، میں نے چیک کر لیا تھا، آرجر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ آرگن، ڈان نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور آرگن ہونٹ چباتا ہوا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم سے بڑا احمق شاید ہی میری نظروں سے کوئی گزرا ہو۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم اتنے بڑے خزانے میں تمہیں بھی شریک بنائیں گے اور تمہیں ساتھ ساتھ بھی لٹکائے پھریں گے؟ ہمارا مقصد نہ صرف کتبہ اڑانا تھا بلکہ اس کی جگہ جعلی کتبہ رکھنا بھی تھا۔ آرجر گو موقع سارے قدیمہ کا ایک بڑا افسر ہے، لیکن وہ ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجبوراً ہمیں تمہاری خدمات حاصل کرنی پڑی۔ جان آرنلڈ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر عمر عبدال تمہیں بے پناہ عزت کرتے ہیں، اور دوسرا جان آرنلڈ کی وجہ سے تم ایسے لوگوں سے بھی واقف تھے جو جعلی کتبے تیار کرتے ہیں، اس لیے تمہیں ہم نے استعمال کیا، اور تم نے نہ صرف یہ کتبہ اڑا لیا بلکہ اس کی جگہ جعلی بھی رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کتبے کو پڑھنے کا مسئلہ تھا، وہ بھی تم نے ہی حل کر دیا، اور جان آرنلڈ سے اسے پڑھوا کر اس کے بارے میں نقشہ بھی بنوایا، اس لیے تمہاری ضرورت ختم ہو گئی تھی، لیکن تم نے واقعی ہوشیاری سے کام لیا کہ اصل کتبہ چھپا لیا۔ چنانچہ میں نے تمہیں اعتماد میں لینے کے لیے سارا ڈرامہ کھیلا تھا۔ ہم صحرا میں گئے، وہاں نتاشا نے اعتراض کیا، اور پھر سر کمال عبداللہ والی بات کو سامنے لایا گیا۔ اس طرح تم چکر میں آ گئے اور تم نے کتبہ لا کر نکال لیا۔ حالانکہ نتاشا تو الف بے بھی نہیں جانتی تھی، یہ تو صرف میری عورت ہے اور بس۔ لیکن دیکھ لو، یہ کتبہ اب ہماری تحویل میں ہے، نقشہ پہلے ہی ہمارے پاس ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے کتبہ تمہاری تحویل میں رہے گا۔ لیکن مرنے کے بعد کا وعدہ نہ تھا، اس لیے اب تمہاری موت ضروری ہو گئی ہے، ڈان نے بھیڑیے کے سے انداز میں دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تم اس نقشے اور کتبے سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکو گے، یہ نقشہ جعلی ہے، اصل نقشہ میرے پاس ہے۔ مجھے پہلے تمہاری نیت پر شک تھا، آرگن نے جلدی کہنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت ہوشیار ہونے کی کوشش کرتے رہے ہو، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے سامان سے اصل نقشہ بھی ہم پہلے حاصل کر چکے ہیں، بس اس کتبے کی دیر تھی اور وہ بھی آ گیا، ڈان نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بڑے مطمئن انداز میں ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی گولی سامنے بیٹھے آرگن کے سینے پر پڑی اور وہ چیخ مار کر کرسی سمیت نیچے فرش پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ڈان نے آرگن کے ٹھنڈے پڑتے ہی میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔
چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے کاندھے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ یہ لاش اٹھاؤ اور کسی گٹر میں ڈال دو، ڈان نے سخت لہجے میں کہا، اور نوجوان سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے جھک کر فرش پر پڑی آرگن کی لاش اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم نے چیک کر لیا ہے یہ اصلی ہے؟ ڈان نے دروازہ بند ہوتے ہی نتاشا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے ہاتھ ہی نہ لگانے دیا تھا، اب دیکھ لیتے ہیں، نتاشا نے کہا، اور پھر اس نے تھیلا اٹھا کر اس کا منہ کھولا۔ اندر ردی کاغذوں کی قطریں بھری ہوئی تھیں، اور پھر ان کے درمیان سے اس نے پختہ مٹی کا بنا ہوا ایک مستطیل سا کتبہ نکالا۔ ٹھیک ہے، اصلی ہی لگتا ہے، اسے سیف میں جا کر محفوظ کر دو، میں نے بارجر سے ضروری بات کرنی ہے، ڈان نے کہا، اور نتاشا سر ہلاتی ہوئی کتبہ اور تھیلا اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آرجر اس دوران اطمینان سے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ہاں آرجر، اب تم اپنی رپورٹ دو، حکومت کو یا ڈاکٹر عمر عبدال کو تو اس کتبے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا، ڈان نے کہا۔ نہیں باس، وہاں سب خاموشی ہے۔ میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر عمر عبدال شاید اس سلسلے میں کچھ شور مچائے، کیونکہ اسے اس تبدیلی کا علم ہو سکتا تھا، لیکن وہ بھی خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے بھی علم نہیں ہے، آرجر نے جواب دیا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ اب ہم مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ وہ ابو الفتح بہت ہوشیار تھا، اس لیے اسے ہٹانا پڑا۔ اب اس مقبرے کی کھدائی کا مسئلہ باقی رہ گیا۔ اس سلسلے میں تمہارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے؟ کیونکہ مصری خفیہ سروس کے ہیلی کاپٹرز اور جہاز وغیرہ صحرا پر چیکنگ کے لیے اڑتے رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کھدائی کے دوران ان میں سے کوئی ادھر بھی آ نکلے، ڈان نے کہا۔ باس، آپ اس بات کی قطعی فکر نہ کریں، وہ اوپر سے گزرنا تو ایک طرف، قریب بھی آ جائیں تبھی انہیں معلوم نہ ہو سکے گا۔ دراصل جس جگہ یہ مقبرہ مدفون ہے، اس سے تھوڑی فاصلے پر ایک پہلے سے دریافت شدہ مقبرہ موجود ہے۔ میں نے حکومت کو یہ پلاننگ دی ہے کہ اس مقبرے کے نیچے یقیناً ایک اور تہہ خانہ موجود ہے، جس میں انتہائی قیمتی تاریخی آثار موجود ہیں۔ میں نے بڑی مہارت سے اس رپورٹ کو حکومت سے منظور بھی کرا لیا ہے، اور پھر اس کی تمام تر کھدائی کا انچارج بھی مجھے ہی بنایا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی لیبر بلکہ اپنے خاص آدمی اس کھدائی پر تعینات کریں گے، اور اس مقبرے کے نیچے تہہ خانے کی تلاش کے چکر میں ہم اصل مقبرے تک ایک سرنگ لگائیں گے۔ بظاہر ہمارا پروجیکٹ یہی مقبرہ ہوگا، لیکن اس سرنگ کے ذریعے ہم اصل مقبرے میں پہنچ کر وہاں سے اندر ہی اندر تمام نوادرات اور دولت اور تمام چیزیں اس سرنگ کے ذریعے پہلے اس چھوٹے مقبرے میں لائی جائیں گی، اور پھر وہاں سے ہم انہیں اپنے اسٹور میں اسمگل کر لیں گے۔ اس طرح کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ ایک قدیم مقبرہ دریافت بھی کر لیا گیا ہے اور اسے خالی بھی کر دیا گیا ہے، آرجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ پلاننگ آرجر، ویری گڈ، تم نے واقعی انتہائی دانشمندانہ پلاننگ کی ہے۔ تم ان کے ٹھکانے لگانے کی فکر نہ کرنا، جیسے ہی سپلائی شروع ہوگی میں انہیں ساتھ ساتھ ٹھکانے لگاتا جاؤں گا، بس تم انہیں حاصل کرنے کی کرو، ڈان نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ہماری پلاننگ کس قدر شاندار رہی ہے، آج تک کسی کو شک بھی نہیں گزرا، آرجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور شاید ہماری زندگی کا سب سے بڑا پروجیکٹ، ورنہ اب تک تو ہم اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارے ہیں، ڈان نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آرجر نے کہا۔ اوکے، تم جا کر تمام انتظامات کرو، رقم کی فکر نہ کرنا، اس پروجیکٹ پر میں اپنی تمام دولت خرچ کر دوں گا، بس کام ہو جانا چاہیے، ڈان نے کہا، اور آرجر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور پھر سلام کر کے واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ آرجر کے جاتے ہی ڈان اٹھا اور مخالف سمت میں موجود ایک چھوٹے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی کرخت آواز میں بج اٹھی۔ وہ تیزی سے مڑا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ڈان اسپیکنگ، ڈان کے لہجے میں تحکم نمایاں تھا۔ باس، ڈپو سے ایک حیرت انگیز اطلاع ملی ہے، عبد الفتاح نے اطلاع دی ہے، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ ڈپو سے عبد الفتاح نے اطلاع دی ہے؟ کیا اطلاع ہے؟ ڈان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈپو سے عبد الفتاح نے اطلاع دی ہے کہ ڈاکٹر عمر عبدال کے اسسٹنٹ عبد الفتاح کی بیوہ مریم کے گھر اچانک ڈاکٹر عمر عبدال کی بیٹی کلثوم کار میں آئی، اس کے ساتھ ایک ایشیائی نوجوان بھی تھا۔ اس نوجوان کا نام علی عمران بتایا گیا ہے، اور کلثوم نے اس کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ اس کا تعلق پاکیشیا کی سیکرٹ سروس سے ہے۔ اس علی عمران نے ابو الفتح کا سامان چیک کیا، اور پھر جاتے ہوئے وہ بیوہ مریم کو 100 پاؤنڈز کی مالیت کے نوٹوں کی ایک بہت بڑی گڈی بھی دے گیا ہے، دوسری طرف سے بتایا گیا ہے۔ اوہ، عبد الفتح کو اس کا علم کیسے ہوا؟ ڈان نے چونک کر پوچھا۔ باس، نوٹوں کی گڈی کی وجہ سے پوری آبادی میں یہ بات تیزی سے پھیل گئی، اس طرح عبد الفتح کو بھی علم ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے مریم کو اپنے اڈے پر بلوایا اور اس سے پوچھ گچھ کی تو یہ ساری بات سامنے آئی، چنانچہ اس سے مریم کو تو واپس بھیج دیا تاکہ آبادی میں لوگوں کو کسی قسم کا شک نہ پڑے۔
اور مجھے اطلاع دی تاکہ میں آپ سے مزید ہدایات حاصل کر سکوں۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا، پاکیشیا سیکرٹ سروس؟ اس قدر دور کے ملک کی سیکرٹ سروس کا یہاں کیا کام ہو سکتا ہے؟ بہرحال مجھے دیکھنا پڑے گا۔ تم عبدالفتاح کو کہہ دو کہ وہ مریم کو بالکل نہ چھیڑے۔ ہو سکتا ہے کہ مریم کے ذریعے کوئی جال پھیلایا گیا ہو اور اس طرح وہ لوگ ہم تک پہنچ جائیں۔ پہلے میں اس بارے میں تمام تفصیلات معلوم کر لوں۔ یہ آدمی یقیناً ڈاکٹر عمر عبدال کے پاس ٹھہرا ہوا ہوگا، ڈان نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، اگر آپ حکم دیں تو معلوم کیا جا سکتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عمر عبدال کے کسی ملازم کو گانٹ لو اور اس بارے میں فوری تفصیلات معلوم کر کے مجھے رپورٹ دو، ڈان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کی پیشانی پر پریشانی کی لکیریں نمایاں ہو گئی تھیں۔ عمران گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک ہلکے سے کھٹکے سے اس کا ذہن فوراً ہی بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنے ذہن کی مخصوص ورزشوں سے ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ چاہے وہ کسی قدر گہری نیند میں کیوں نہ سویا ہوا ہوتا، خلاف معمول بات ہوتے ہی ذہن بالکل اس طرح خود بخود بیدار ہو جاتا جیسے کسی نے اس کی بیداری کا کوئی خفیہ بٹن دبا دیا ہو۔ عمران نے ذہن بیدار ہوتے ہی کمرے میں کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز سنی اور اس نے اپنی آنکھیں آہستہ سے تھوڑی سی کھول دیں۔ اس کے اعصاب تن گئے، لیکن آنکھیں نیند باز ہوتے ہی جو منظر اس نے دیکھا اس سے اس کا جسم خود بخود ڈھیلا پڑ گیا۔ اسے کلثوم کو انتہائی محتاط انداز میں دروازہ کھول کر میز کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ کلثوم کسی بلی کی طرح دبے پاؤں چل رہی تھی، لیکن اسے شاید یہ معلوم نہ تھا کہ عمران گہری نیند سوئے ہونے کے باوجود بھی جاگ رہا ہے۔ کلثوم بار بار عمران کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن عمران نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اب کانوں کی مدد سے وہ آسانی سے کلثوم کے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ کلثوم میز کے قریب آئی، اسے انتہائی احتیاط سے میز پر رکھی ہوئی عبدالفتاح کی ڈائری اٹھائی اور پھر اسی طرح دبے قدموں چلتی ہوئی واپس دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران چاہتا تو آسانی سے ڈائری اس سے حاصل کر لیتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ کلثوم صرف نسوانی تجسس کی وجہ سے ڈائری اٹھا کر جا رہی ہے، اسے اس سے کیا پتہ چلنا ہے، اس لیے اسے پرواہ نہ کی، اور کلثوم نے دروازے کے پاس پہنچ کر انتہائی آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کی اور چند لمحوں بعد وہ دوبارہ گہری نیند سو گیا۔ صبح اٹھ کر جب وہ باتھ روم سے باہر آیا تو کلثوم اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ارے کمال ہے، میں نے تو سنا تھا کہ صبح ہی صبح چاند نظر آ جائے تو اچھا شگون ہوتا ہے، لیکن آج تک سمجھ ہی نہ آئی تھی کہ صبح اٹھتے ہی چاند کمرے میں کیسے آ سکتا ہے کہ نظر آ جائے، اور اتنی تیز نظریں شاید جنوں کی تو ہوں، انسانوں کی نہیں ہو سکتی کہ وہ چھت کے پار آسمان پر چاند بھی دیکھ لیں، لیکن آج پتہ چلا کہ کمرے میں چاند کیسے دیکھا جا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرسی پر بیٹھی ہوئی کلثوم بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا طریقہ ہے تعریف کرنے کا، مجھے پسند آیا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں دروازہ بند ہونے کے باوجود میری یہاں موجودگی پر تعجب نہیں ہوا؟ کلثوم نے ہنستے ہوئے کہا۔ تعجب ہوتا تو رات کو ہوتا، دن کو کیا تعجب ہونا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رات کو؟ کیا مطلب؟ کلثوم نے چونک کر کہا۔ رات کو ایک بلی آئی تھی، بڑی ہی خوبصورت بلی تھی، اور میں سوچتا رہا کہ اس بلی کو مجھ جیسے کمزور جسم والے انسان کے پاس سے چھیچڑے کیسے ملیں گے، لیکن یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بلی ہر سرخ رنگ کی چیز کو چھیچڑے ہی سمجھتی ہے۔ چنانچہ وہ میز پر رکھی ہوئی ڈائری کو منہ میں دبا کر واپس چلی گئی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم جاگ رہے تھے؟ کلثوم نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر پسینہ سا آ گیا اور اس نے جلدی سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ بے باک ہونے کے باوجود وہ بہرحال ایک لڑکی تھی، اس لیے یہ سوچ کر ہی اسے پسینہ آ گیا تھا کہ وہ رات کو ایک نوجوان کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی۔ اب تک شاید اس کا خیال تھا کہ عمران چونکہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اسے اس کی آمد کا علم ہی نہ ہوا ہوگا، لیکن اب یہ سوچ کر کہ عمران اس وقت جاگ رہا تھا، اس کا چہرہ شرم سے عرق آلود ہو گیا تھا۔ میں یہ ڈائری واپس کرنے آئی ہوں، اور یہ بھی کہ ڈیڈی ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کلثوم نے جلدی سے کہا، اور پھر اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گئی، جیسے اب اس سے ایک لمحہ بھی کمرے میں موجود نہ رہا جا سکتا ہو، اور عمران بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ واپس جاتے ہوئے کلثوم نے جن نظروں سے عمران کو دیکھا تھا، اسی بنا پر عمران کو بھی سر پر ہاتھ پھیرنا پڑ گیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سپر فیاض اندر داخل ہوا۔ میں یہ حرکت برداشت نہیں کر سکتا، تم اس قدر نیچے بھی جا سکتے ہو، مجھے اس کا تصور بھی نہ تھا، فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ کیا سائرات کھٹمل کاتے رہے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، سر رحمان کو اگر معلوم ہو جائے کہ تمہاری لڑکی سائرات تمہارے کمرے میں رہی ہے تو یقیناً وہ تمہیں گولی مار دیں گے۔ فیاض کا غصہ واقعی عروج پر تھا، اور عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب اسے فیاض کے غصے کی سمجھ آئی تھی۔ صبح ہی صبح جس طرح کلثوم اس کے کمرے سے نکل کر گئی تھی،
اور اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے، اسے سپر فیاض کا غصہ واقعی بجا تھا۔ ارے صبح ہی صبح اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ تو اطلاع دینے آئی تھی کہ ڈاکٹر عمر عبدال ناشتے کی میز پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ پہلے تمہارے کمرے میں گئی، لیکن تم باتھ روم میں تھے، اس لیے وہ ادھر آ گئی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، اطلاع دینے کے لیے ملازم نہیں آ سکتے تھے؟ اسے خود ہی آنا تھا۔ مجھے معلوم ہے پہلے تم دونوں کار میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے تھے، پھر نہ جانے کس وقت آئے ہو۔ تمہارا مقصد یہی تھا کہ میں سو جاؤں اور پھر تم چھڑے اڑاتے رہو۔ اور اب اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات نے مجھے ساری کہانی بتا دی ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں واپس جا رہا ہوں، فیاض نے پیر پٹکتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سنو، عمران اچانک غراتے ہوئے بولا، اور سپر فیاض اس کا لہجہ سن کر ایک جھٹکے سے مڑنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم اس قسم کی گھٹیا بات میرے اور کلثوم کے متعلق منسوب کرو؟ کیا تم نے ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم مذاق کر رہے ہو، لیکن تمہارا اصرار بتا رہا ہے کہ تم سنجیدگی سے ایسی بات کر رہے ہو، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ تو کیا واقعی ایسا نہیں ہے؟ سپر فیاض نے بری طرح گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایسی بات سوچتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، عمران نے اسی طرح غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا چہرہ واقعی انتہائی سخت ہو رہا تھا۔ اوہ سوری، ویری سوری عمران، ویری سوری۔ دراصل نہ جانے مجھے کس طرح یہ خیال آ گیا۔ مجھے معلوم ہے تمہارا کردار انتہائی اعلیٰ ہے، لیکن نہ جانے کیوں، سپر فیاض نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ آئندہ ایسی گھٹیا باتیں مت سوچا کرو، سمجھے؟ عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ سپر فیاض خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ واقعی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، سپر فیاض نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو، کہیں حماقت میں جا کر کلثوم سے معافی نہ مانگنا شروع کر دینا۔ ڈاکٹر عمر عبدال انتہائی معزز آدمی ہیں، اور ان کی بیٹی بے باک ضرور ہے، لیکن کردار کے لحاظ سے وہ بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے، عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا، کیونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ کہیں فیاض اپنی حماقت میں ناشتے کی میز پر ہی کلثوم سے معافی نہ مانگنا شروع کر دے۔ وہ چاہتا تو سپر فیاض کی اس بات پر اس کا مذاق بھی دل بھر کر اڑا سکتا تھا، لیکن وہ سپر فیاض کی نفسیات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات خواہ مخواہ پکی ہوتی جاتی، اس لیے اس نے مجبوراً یہ سخت رویہ اپنایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، فیاض نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا سمجھ گئے ہو؟ مجھے بھی سمجھا دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی کہ کلثوم اعلیٰ کردار کی مالک ہے، سپر فیاض نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے معلوم تو ہے، لیکن بس نہ جانے کیوں یہ بات میرے ذہن میں آ گئی۔ تم نے اچھا کیا میری غلط فہمی دور کر دی، ورنہ میں تو واقعی سر رحمان کو فون کر دیتا، سپر فیاض نے جواب دیا، اور عمران دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا، کیونکہ فیاض سے ایسی حماقت کی توقع قطعاً بعید نہ تھی، اور اگر سر عبد الرحمان کو وہ فون کر دیتا تو واقعی عمران کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ چند لمحوں بعد وہ ناشتے کی میز پر پہنچ گئے۔ وہاں کلثوم اور ڈاکٹر عمر عبدال پہلے سے موجود تھے۔ کلثوم اب نارمل نظر آ رہی تھی۔ آؤ بیٹے، میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کلثوم نے مجھے بتایا کہ تم اس کے ساتھ ابو الفتح کی بیوہ کے گھر گئے تھے، اور تم نے اسے ایک بھاری رقم بھی دی ہے۔ مجھے یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی ہے۔ تم نے واقعی ایک اعلیٰ خاندان کے فرد ہونے کا ثبوت دیا ہے، ڈاکٹر عمر عبدال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ دراصل سپر فیاض کو صبح اٹھ کر ذائچے بنانے کی عادت ہے، اس لیے دیر ہو گئی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ذائچے؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر عمر عبدال نے چونک کر کہا، اور کلثوم بھی چونک کر فیاض کو دیکھنے لگی۔ یہ دراصل اپنے وقت کے مشہور نجومی ہیں، اسی لیے تو ڈیڈی نے انہیں سپرنٹینڈنٹ بنایا ہوا ہے۔ بس یہ دفتر میں بیٹھے ذائچے بناتے رہتے ہیں، اور ڈیڈی اس کے ذائچوں کی مدد سے مجرموں کو پکڑتے رہتے ہیں، عمران نے بڑے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ اوہ واقعی حیرت ہے، ڈاکٹر عمر عبدال نے اس طرح کہا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو۔ نہیں جناب، اس کی مذاق کرنے کی عادت ہے، فیاض نے شرمندہ سے انداز میں ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اچھا پھر بتا دو انکل کو۔ جناب، اسے ذائچہ بنایا ہے کہ رات کو ایک پری میرے کمرے میں، عمران نے کلثوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اور کلثوم کا چہرہ تیزی سے ایک بار پھر ارق آلود ہونا شروع ہو گیا۔ میرا مطلب ہے جناب کہ اب جو رات آئے گی ایک پری میرے کمرے میں آئے گی، اور وہ مجھے بتائے گی کہ چوری کا مال کہاں موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر عمر عبدال بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا جوک ہے، ناشتے کے وقت ایسے جوک واقعی خوشگوار محسوس ہوتے ہیں، ڈاکٹر عمر عبدال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے انکل، آپ اسے جوک سمجھ رہے ہیں، جبکہ میں نے اس پری کے استقبال کے لیے اپنے کمرے کو سجانا بھی شروع کر دیا ہے۔ فی الحال تو میں نے ملازم کو کہا کہ ذرا صحت مند قسم کے چھیچڑے لا کر رکھ دے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چھیچڑے؟
کیا مطلب؟ کیا وہ پری بلی کی نسل سے تعلق رکھتی ہے؟ ڈاکٹر عمر ابدال نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جناب، دراصل سپر فیاض کے ذائچے کا کوئی پتہ ہے؟ ذرا سا ستارہ ادھر ادھر ہوا اور پری بلی میں تبدیل ہو گئی، عمران نے جواب دیا، اور اس بار ڈاکٹر عمر ابدال نے اس قدر زوردار کہکا لگایا کہ ڈائننگ ہال گونجنے لگا۔ کلثوم خاموش بیٹھی سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ عمران کی ساری باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ انکل، سنا ہے کہ اچھی بھلی لڑکیاں اچانک گونگی ہو جاتی ہیں۔ چچ چچ، کتنی ٹریجڈی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں گونگی نہیں ہوں، صرف تمہارا مذاق اس قدر بھونڈا ہے کہ میں جواب دینا ہی پسند نہیں کرتی، کلثوم نے فوراً چہرے کو سخت بناتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ ارے ارے سپر فیاض، تمہارا ایک ذائچہ تو غلط ثابت ہو گیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ آج چونکہ بیچاری زہرا برج اقرب میں داخل ہو رہی ہے، اس لیے زہرا کو اقرب یعنی بچھو کاٹ لے گا اور زہرا اس کے زہر کی وجہ سے گونگی ہو جائے گی۔ لیکن میں تو تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ وہ وینس والی زہرا نہیں ہے، یہ زہر سے بنی ہوئی زہرا ہے، الٹا بیچارہ اقرب ہی مارا جائے گا۔ عمران کی زبان چل پڑی اور ڈاکٹر عمر ابدال ایک بار پھر ہنس پڑے۔ تمہیں تو سوائے بکواس کرنے کا اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں نے کب کہا ہے؟ فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں کہا؟ چلو پھر نکالو میری دی ہوئی فیس واپس، صبح صبح اچھی خاصی رقم جھاڑ لی تم نے، عمران نے کہا اور فیاض ہنس کر خاموش ہو گیا۔ اوکے بیٹے، تم لوگ باتیں کرو، میرے دفتر کا وقت ہو گیا، مجھے اجازت۔ اور ہاں عمران بیٹے، تم جب واپس جاؤ تو سر عبد الرحمان سے میرا شکریہ ادا کر دینا کہ ان کی وجہ سے تم جیسے نوجوان سے ملاقات ہو گئی ہے، ڈاکٹر عمر ابدال نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا وہ اٹھ کر تیز سے قدم اٹھاتے ڈائننگ روم سے باہر چلے گئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ جا کر ہوٹل آفندی میں اس ڈان سے ملوں گی۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض تم سے کہیں زیادہ عقلمند اور سوبر آدمی ہے، ڈاکٹر عمر ابدال کے جاتے ہی کلثوم نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ اب سپرنٹینڈنٹ فیاض کلثوم کے منہ سے یہ بات سن کر چونک پڑا۔ جی بالکل مس کلثوم، آپ بے فکر ہو کر میرے ساتھ چلیں، کیونکہ فیاض نے فخر سے سینہ پھلاتے اور طنزیہ انداز میں عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں اس لیے بے ضرور ہوں، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ شادی شدہ آدمی بڑا بزدل ہوتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اس کا فکرہ مکمل کر دیا اور کلثوم اس بار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فیاض نے برا سا منہ بنا لیا۔ کچھ بھی ہو میں اس ڈان سے ضرور ملوں گی، کلثوم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ڈان سے ملنے کے لیے ہوٹل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بھی پہاڑی پر چڑھ جاؤ، ڈان سے ملاقات ہو جائے گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پہاڑی پر ڈان سے ملاقات؟ کیا مطلب؟ کلثوم نے چونک کر کہا۔ اگر تمہیں انگریزی آتی ہے تو پھر ڈان کا مطلب بھی آتا ہوگا۔ ڈان کہتے ہیں طلوع صبح کو، اور طلوع صبح کا صحیح نظارہ کسی پہاڑی پر سے ہی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا اور کلثوم ہنس پڑی۔ میں اس ڈان کی بات نہیں کر رہی، میں تو، کلثوم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم اس ڈان جان کی بات کر رہی ہو جو ایک ویران جزیرے میں اپنے بندر سمیت جا پہنچا تھا۔ واہ کیا خوبصورت کردار لکھا ہے ناول نویس نے، عمران نے فوراً ہی بات بدلتے ہوئے کہا۔ تمہاری اس خواہ مخواہ کی بکواس کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے؟ میں ڈان گروپ کی بات کر رہی ہوں جس کا ذکر ابوالفتح نے ڈائری میں کیا ہے، اور یہ ڈائری پڑھ کر مجھے یقین آ گیا کہ ابوالفتح کی قدرتی موت نہیں مرا، اسے قتل کیا گیا ہے، کلثوم نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ جان بوجھ کر بات بدلنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ فیاض کے سامنے ساری بات نہ آئے، لیکن کلثوم کی جذباتیت بھلا کہاں رکنے والی تھی، اور اب عمران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے یہاں سے شفٹ ہو جانا چاہیے ورنہ وہ کام نہ کر سکے گا۔ اچھا تم اس کی بات کر رہی تھی، واہ ضرور جاؤ، سپر فیاض تو ایسے گروپس کو نچوڑنے کا ماہر ہے۔ کیوں فیاض؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری تو سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی، کس گروپ کی بات کر رہے ہو تم لوگ، اور کس ڈائری کا ذکر ہو رہا ہے؟ فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بتاتی ہوں تمہیں۔ اس نے کیا بتانا ہے؟ آخر تم سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ ہو، اس کی طرح احمق تو نہیں ہو، کلثوم نے شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ کلثوم اسے چڑھانے کے لیے ساری باتیں کر رہی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ فیاض کو وہ خود ہی ساتھ لے کر آیا تھا، اس کا خیال تھا کہ چلو فیاض کے ساتھ تفریح بھی رہے گی اور وہ تھوڑی سی جاسوسی کر کے اصل کتبہ بھی تلاش کر لے گا، لیکن اب اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں کلثوم جیسی جذباتی لڑکی سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تم اسے تفصیل بھی بتاؤ اور اسے ساتھ لے کر اس ڈان سے مل بھی آؤ، میں اس دوران ذرا قاہرہ کی سیر کر لوں۔ سنا یہاں ایسے کلب ہیں جہاں اکیلے نوجوانوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میری طرف سے تم جہنم میں بھی جا سکتے ہو، کلثوم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ تفصیل بتا رہی تھی مس کلثوم، فیاض نے جلدی سے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، کیونکہ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ عمران کسی خاص مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہے۔
اس لیے فوراً اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ سر رحمان نے یقیناً اسے اس لیے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ عمران کے مقابلے میں کامیاب ہو کر عمران کے سامنے اس کے محکمے کی عزت بڑھائے، اور یہاں کلثوم کی وجہ سے اسے آگے بڑھنے کا موقع مل رہا تھا، اس لیے وہ واقعی تفصیل سننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔